ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں اس میں پہلے مہمان میرے جو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک صاحب جو کہ تنظیم المساجد پاکستان کے صدر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے دوسرے مہمان حضرت علامہ مولانا توحید اجمل صاحب جو کہ فیصل آباد جامعۃ المصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تیسرے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی ایاز سعیدی صاحب جو کہ جامعۃ المصطفیٰ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عجائب القرآن ہے۔ قرآن کے جو وہ واقعات ہیں انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسکرین پر آپ کو ہمارا ٹیلی فون نمبر فلیش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹیلی فون اٹھائیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور وہ ناظرین جو یا تو ڈرائیو کر رہے ہیں یا جن کے گھر پر اس وقت لائٹ موجود رہی ہے وہ FM 98.2 پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، عجائب القرآن کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور قرآن مجید برہان رشید جو ہے اس کو ابھی تک ہم نے اس طرح نزول کے حوالے سے اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کی اس پہ، تو میں چاہوں گا کہ عجائب القرآن سب سے پہلے آپ ڈیفائن کریں اس کو کہ عجائب القرآن سے مراد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے واقعات کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں عقل انسانی دیکھنے سے دنگ، سوچنے سے بھی ماورا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے وہ شاہکار قرآن میں بیان فرمائے کہ جس کی نظیر کبھی بھی عالم انسانیت نے یا اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیارے واقعات کو جب بیان فرماتا ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے یہی فرماتا ہے کہ یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ ان میں عجیب کہتے ہیں ایسی بھلی چیز کو جو دیکھنے سے بھلی ہو اور عقل نے اسے کبھی دیکھا نہ ہو، حیران ہو جائے، عقل دنگ ہو جائے۔ اور قرآن میں وہ چیزیں مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے ایسی چیز کا کہ بندہ سو کتنا عرصہ سکتا ہے، ایک دن 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے، مگر قرآن تذکرہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کے 300 سال سونے کا اور سو کر پھر اٹھنے کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایسی چیز جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی مثال آدم علیہ السلام سے پہلے سے لیں اور قیامت تک کبھی عقل انسانی نے نہ دیکھی نہ عقل میں آ سکتی ہے۔ یا قرآن بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وہ مثال کہ کسی مردے کو زندہ کرنے کا طریقہ اور اس کا اٹھ کر بیان کرنا کہ مجھے کس نے قتل کیا اور کس نے قتل نہیں کیا۔ ہم اس کی ڈیٹیل لیں گے لیکن ہم میرے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سائل ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ریحان بھائی، میں ممتاز۔ جی فرمائیے۔ ریحان بھائی، مجھے کل اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ جی جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں اور میری والدہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، تو کیا میری والدہ میرے ساتھ کمرے میں بیٹھ سکتی ہیں؟ ٹھیک، اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اعتکاف کی حالت میں نکاح کر سکتے ہیں اور اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے کالر کے سوال؟ اعتکاف پہ بیٹھنا عورت کے لیے جو ہے سنت ہی ہے گھر کے اندر، لیکن ایک چیز کی خاص ضرورت ہے کہ اگر گھر میں اعتکاف کرنا ہے یا تو پہلے سے گھر کے کسی حصے کو مسجد قرار دے دیا جائے۔ مسجد سنا جو شرعی مسجد وہ نہیں بلکہ مسجد بیت، گھر کے اندر نماز کے لیے مخصوص جگہ، یا پھر اگر پہلے قرار نہیں دیا تو اس وقت جب کہ اعتکاف کرنا ہے تو اس وقت قرار دے لیں کہ یہ مسجد یعنی کہ میری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور جب قرار دے لیا تو اب اعتکاف کرنے والی بہن جو ہے وہ دوران اعتکاف اس سے باہر نہیں جا سکتی بلا اجازت شرعی، یعنی کہ رفع حاجت یا کسی اور کام کے لیے جو بالکل ضروری ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ فقط ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اگر وہ یعنی
بڑی عمر کی ہیں اور وہ کھانے پکانے کا کام نہیں کر سکتی، اور یا ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو شادی شدہ ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ جابس وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور ڈیورنگ اعتکاف جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں سحری اور افطار کا؟ جی اعتکاف کے اندر ہر وہ کام جو ضروری ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو وہ تو کر سکتی ہیں، اچھا، لیکن یہ کھانا پینا یا کھانا بنانا اس کے اندر ایسا کام بھی ہوتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھا ہے اور مسجد کے اندر وضو خانہ استنجا خانہ وغیرہ نہیں، وہ کہیں باہر گیا، راستے میں کسی قرض خواہ نے اس کو روک لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تو اتنی احتیاط لازم ہے، جب وہ کھانا بنانے میں آئے گی تو ظاہر ہے اس کو اور کام آگے پیچھے ہونا پڑے گا جو فضولیات میں بھی آ جائے گا، یعنی کہ جہاں اس کا تو کھڑا اگر ہونا کھانا بنتا بنائیں تو خاموشی کے ساتھ بنائیں اور کسی دوسرے سے کلام نہ کریں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں۔ جی بالکل، یعنی کہ اسی دائرے کے اندر رہ کے اگر کوئی کام کر سکتی ہے کہ اتنی جگہ کو مصلح قرار دے کے کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس میں عرض کرتا ہوں، صاحب آپ بالکل عرض کیجیے گا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، نسیم سحر۔ جی فرمائیے۔ جی جناب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی میرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ایک ٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے جناب، الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اسی میں مجھے روزے کے لیے مطلب وہ کہا کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو میں یہ کہ پوچھنا چاہتی آپ کہ کو اس کی میں الٹرا ساؤنڈ ہول ایبڈومن ہے آپ کا یا لوکل کچھ؟ جی نہیں، لوکل ہے جناب، اور جس میں پانی وغیرہ پی کر آنا ہے تو یہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پانی پینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھنا تھا اس کے بعد مطلب اس کی قضا رکھوں گی بعد میں یا کس طرح ہوگا؟ تو یہ روزے کی میں نہیں چھوڑتی ہوں تو یہ مجبوری آ رہی ہے بیچ میں، تو اس وجہ سے۔ تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا کیونکہ اس کے لیے آپ کو کتنی دیر فاسٹنگ کا آپ کو انہوں نے کہا ہے؟ فاسٹنگ نہیں ہے، اس میں بس پانی پی کر آنا ہے، بلیڈر جیسے بھرا ہوا ہو تو یہ تو شاید آپ افطار کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ تو افطار کے بعد وہ ٹائمنگ نہیں ہے نا، کیونکہ 5 بجے تک ہے۔ آپ کسی اور ہاسپٹل سے آپ رجوع کریں، مائٹ بھی کہ وہاں پر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہو، کیونکہ بہت سے ہاسپٹل میں جو ہے ایمرجنسی فیسلٹی بھی ہوتی ہیں، تو آپ اگر وہاں سے رجوع کر لیں تو بہتر رہے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے کال کی تو انشاءاللہ ایک سوال اور ہے جناب۔ جی بالکل پوچھیے۔ صرف ایک اور سوال، ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، میں سنی ہوں، میرا شوہر بھی سنی شیعہ ہے۔ شیعہ کس طرح ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے شوہر تو ان کو تو آتی ہے، وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے، لیکن ان کی عورتیں جو ہے نا، نہ نماز نہ قرآن کچھ بھی نہیں پڑھتی۔ اور جہاں ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اور یہ محرم کا بس یہی لحاظ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، مجلس وغیرہ کرواتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ روزے بھی کوئی عورتیں نہیں رکھتی۔ پھر میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے شوہر وہاں جاتے ہیں تو اسی شیعہ کی جو اذان آتی ہے تو اسی پہ روزہ رکھتے ہیں، اسی پہ روزہ کھولتے ہیں، اور مجبور مجھے بھی ویسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے بات، تو یہ کیسے صحیح ہے، کس طرح میں کروں؟ تو یہ مجھے پوچھنا۔ تھینک یو۔ دیکھیے سسٹر، جہاں تک آپ شیعت کی بات کر رہی ہیں تو اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ اگر نماز نہیں پڑھتے تو یقینی امر ہے وہ گناہ گار ہیں، لیکن جو ہے وہ اس بات پر اگر آپ ان کو اس کی طرف ہی جو ہے وہ کہنا چاہتی ہیں تو خیر مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خالد بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ کل بھی میں نے کچھ سوال کیے تھے لیکن انفارچونیٹلی I couldn't get the answer۔ اچھا، تو ایک تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا تھا، بلکہ یہ دوسری دفعہ پوچھ رہی ہوں۔ مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، بالکل آپ کا مسئلہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ ان کی آپ نے کہا تھا کہ جاب وغیرہ نہیں لگ رہی اور رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاں بالکل، جی بالکل اس کا آنسر دیا گیا تھا، مجھے آپ کا سوال بھی یاد ہے۔ جی مزید اگر ہاں جی، اعتکاف کا میں نے کہنا تھا وہ تو مجھے جواب مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا رمضان کیا وہ جنت میں ہی رہیں گے یا ان کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ اور ایک آخری سوال جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، پلیز مجھے اس کا آنسر ضرور چاہیے۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں، میرے فادر کو فوت ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں۔ میری 3 بہنیں ان میرڈ تھیں تو جن کا میں نے سارا نان نفقہ اٹھایا، ان کی شادیاں کی۔ میرے ماں کی حصے کی جائیداد تھی وراثت کی، وہ انہوں نے مجھے دے دی۔ اچھا، لیکن میں اپنے اندر گلٹ ہوتی ہوں کہ نہیں، یہ سب کا حصہ بنتا ہے، سب کو جاننا چاہیے۔ لیکن میری امی نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں دیا، تم نے میرا بوجھ اٹھایا، میرا بیٹا بنی ہو،
تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا پلیز مجھے آنسر چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں اس کے معاملے میں. حالانکہ میری ماں زندہ ہیں اور ان کا سارا میں ہی کرتی ہوں، میرے پاس ہی رہتی ہیں. اچھا یہ بتائیے، جو آپ کی مدر نے جو آپ کو اپنے حصے میں سے دیا ہے، تو یہ آپ کے فادر کی یعنی جو جائیداد تھی یا اس میں سے حصہ ہے؟ میرے فادر کا 1/8 جو انسان کو میرا تھا وہ یعنی آپ کے بیسیکلی تو یہ آپ کے فادر کا ہو گیا نا سب کچھ، جو انہوں نے آپ کی مدر کو دے دیا. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی وراثت کا 1/8 حصہ بنتا ہے، وہ انہوں نے مجھے دے دیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ان سینس دیٹ کہ مطلب تم نے میرا بوجھ اٹھایا، میری بیٹی کی شادی میں 1.8 لیکن پھر بھی میں ڈبل مائنڈڈ ہوں کہ وہ میرا اس کے حق بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی، آپ پروگرام میں شامل